مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ یہ چند اشعار ہیں مختلف موضوعات پر جو پسندیدہ اشعار ہیں، ان کو سنیے غور سے اور عمل کی کوشش کیجیے۔ تھے ہمیں ایک تیرے، تھے ہمیں ایک تیرے معرکہ آراؤں میں، تھے ہمیں ایک تیرے معرکہ آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں۔ پہلے کے مسلمانوں کا حال کیا تھا، کیسے فولادی ایمان تھے ان کے، اور کیسا ولولہ اور جذبہ تھا، ایمان بہت پختہ تھے۔ تھے ہمیں ایک تیرے، ہم سے مراد پہلے کے مسلمان، ہم لوگ نہیں ہیں، حالانکہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ تھے ہمیں ایک تیرے معرکہ آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، اور شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہمیں چھاؤں میں تلواروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہمیں چھاؤں میں تلواروں کی۔ اور مسلمانوں کا حال کیا تھا، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، ٹل نہ سکتے ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، اور تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، اور تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے،
تیغ کیا چیز ہے، مگر آج کے مسلمان کا دل بہت سخت، بہت زیادہ سخت سے سخت تر ہوتا جا رہا ہے، اور کسی بھی نصیحت کو قبول کرنے کے لیے انسان تیار نہیں الا ماشاء اللہ۔ اور جو لذت، جو روحانیت اور جو مزہ دینداری میں ہے وہ کسی چیز میں نہیں، اور دین کا کام کرنے میں جو مزہ ہے، اور خاص طور سے دوسری جو باطل قومیں ہیں ان سے عبرت حاصل کرنا چاہیے، جو منظم ہو کر دنیا میں کام کر رہے ہیں لوگ بدعقیدہ۔ ہم اہل سنت والجماعت کے اندر بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے۔ اور ہماری شان یہ تھی کہ نقش توحید کا ہر دل میں بٹھایا ہم نے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ اور حال یہ تھا مسلمانوں کا کہ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، اور ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، اور بندہ و صاحب محتاج و غنی ایک ہوئے، اور تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اور ہمارا حال یہ تھا کہ صفحۂ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، اور یا اللہ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، اور تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، اور دشت تو دشت ہیں،
دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اور آج کے مسلمان کا حال جانتے ہو کیا ہے؟ شعر تو عجیب سا ہے، اسی کا پلٹ ہے کہ گوشت تو گوشت ہے۔ زیادہ تر مسلمانوں کا حال بتا رہا ہوں، سمجھے، وہ بھی عبرت کے لیے۔ گوشت تو گوشت ہے ہڈے بھی نہ چھوڑے ہم نے۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، رونے کا مقام ہے، سمجھے آپ، اس کو گہرائی سے سمجھیے آپ۔ اس لیے سنا رہا ہوں آپ کو تاکہ احساس پیدا ہو۔ آج حال یہی ہے اکثر لوگوں کا کہ گوشت تو گوشت ہے ہڈے بھی نہ چھوڑے ہم نے، گوشت تو گوشت ہے ہڈے بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور بحر خرافات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ مطلب اس پہ بھی سبحان اللہ کہو گے؟ تمہیں یہی پتہ نہیں ہے، سنیوں کو یہی پتہ نہیں ہے، احساس بالکل مر گیا نا۔ کہاں ضرورت ہے سبحان اللہ کہنے کی، کہاں کہنا چاہیے کہاں نہیں کہنا چاہیے، کوئی احساس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بس رحم فرمائے، بہت برا حال ہے، بہت برا۔ پہلے کے مسلمانوں کا کیا تھا؟ یہ تھا، یہ تمام اشعار ہیں علامہ ڈاکٹر اقبال صاحب نے لکھے ہیں، سمجھے آپ۔ گہرائی کو سمجھنا چاہیے، ہر چیز کی گہرائی کو، تبھی تو رقت پیدا ہوگی، دل میں درد تبھی تو پیدا ہوگا، دین سے محبت تبھی پیدا ہوگی۔ خالی دانت نکالنے سے تھوڑی کام چلے گا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے احساس ہونا چاہیے اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت ہونا چاہیے، دل میں ڈر ہونا چاہیے، ڈر، سمجھے؟ پہلے کے بزرگوں نے کیا کیا قربانیاں پیش کی ہیں، کیا پہلے کے مسلمانوں کا حال کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ تیرے کعبے کو، تیرے کعبے کو، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے کعبے کو یا اللہ، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے۔ اور آج یہ جبینیں جو ہیں زمین پر نہیں جھک رہی ہیں، یہی وجہ ہے کہ بیت المقدس پر دوسرے لوگوں کا قبضہ ہے۔ اس لیے کہ جب تک یہ جبین زمین پر جھکتی ہے، زمین پر جبینوں کا قبضہ رہتا ہے، لوگوں ہمارا قبضہ تھا، اور جب یہ جبینیں زمین پر جھکنا چھوڑ دیتی ہیں تو قبضے سے باہر نکل جاتی ہیں۔ اس لیے کہ مسجد اس کی ہے جو عبادت کرے، مسجد اس کی ہے جو نماز پڑھے۔ آج ہم اہل سنت والجماعت نماز بہت کم پڑھتے ہیں، اللہ رحم فرمائے۔ تیرے کعبے کو، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، اور تیرے قرآن کو، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، تیرے قرآن کو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق رفیق عطا۔